اپنی توحید کو مکمل کرتا ہے، یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت بناتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان اگر اس پر عمل نہ کرے تو اپنے آپ کو جہنم کی مستحق بھی بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ جو توحید پر دلالت کرتا ہے، محمد رسول اللہ جو سنت پر دلالت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا توحید کے بعد اصل چیز، اہم چیز سنت ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں سنت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم اکثر لوگوں علماء کی زبانی کتابوں میں ہم سنتے رہتے ہیں احادیث پر عمل کرنا چاہیے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چند مختصر باتیں بتا کر کہ انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث علماء کے زبانی ہم بار بار سنتے ہیں، کلمات ہم پڑھتے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث، میرے عزیز دوستوں، حدیث جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے 3 اصول ہیں، اور 3 طریقے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قولی، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ بھی حدیث ہے۔ حدیث فعلی، جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ بھی حدیث ہے۔ اور آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کام کو دیکھا، آپ نے منع نہیں کیا، آپ خاموش ہو گئے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو زبان سے کہا حدیث قولی، جس کی ایک مثال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ کہ شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ یہ آپ نے زبان سے کہی ہوئی حدیث ہے، تو یہ بھی حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ اور کچھ آپ نے کیا ہو پریکٹیکلی طور پر، وہ بھی حدیث ہے۔ جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفنا قمتم للصلاۃ اذا قمتم للصلاۃ، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ادھر سے ادھر گھوما کرتے تھے، صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کسی کا سینہ اگر باہر نکلا ہے تو اپنے ہاتھ سے اندر دبا دیا کرتے تھے، کسی کا ٹخنا اگر آگے پیچھے ہے تو آپ سیدھا کیا کرتے تھے پریکٹیکلی طور پر۔ یہ بھی حدیث ہے، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ حدیث تقریری، یہ بھی حدیث کی قسم ہے، اور یہ بھی حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر کے خاموش ہو جائیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فجر کی نماز ہو گئی، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی اور پڑھ لیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ تم نے کون سی نماز پڑھی؟ فجر تو ہو چکی ہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جو 2 رکعت سنت جو فرض سے پہلے ہوتی ہے وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور میں نے اسے فرض کے بعد میں نے ادا کی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ خاموش رہ گئے۔ تو آپ کی جہاں خاموشی ہے وہ بھی ایک اجازت ہے، وہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو پتا چلا آپ کا کہنا، آپ کا کرنا، آپ کی اجازت، تینوں کا نام حدیث ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث
سو پر عمل کرنا ہماری زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ کوئی بھی کام ہماری زندگی کا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، عبادتوں میں جتنی عبادتیں ہیں، سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں جتنے دن، جتنے دنوں میں جتنے گھنٹے، جتنے گھنٹوں میں جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ، جہاں جہاں ہمیں عبادت کرنا ہے، ہر عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہو، اگر نہ ہو تو سمجھ لو ہمارا عمل کوئی بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں آگے بڑھوں، اکثر میں نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کے درمیان سنت کا جذبہ دیکھیں، اور آج ہم بھی ہیں، آج ہماری حدیثوں کے متعلق کیا رائے ہے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل، اللہ اکبر، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، صحابہ کرام مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، اچانک جو ہے ایک شخص خطبے کے درمیان کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلس، بیٹھ جا، تو حدیث میں آتا ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں آ رہے تھے، یہ قدم مسجد کے اندر یا باہر قریب تھا، ریلیج کے قریب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز اجلس، بیٹھ جا، وہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہی دہلیز میں، وہی جوتوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، نبی نے کہا کہ عبداللہ، ہم نے آپ کو نہیں بلکہ فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب میں مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے قدم مسجد کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، آپ کا حکم میرے کان نے سنائی دیا، بیٹھ جا۔ اگر آپ کا حکم سننے کے بعد یہ قدم بھی اگر میرا آگے بڑھتا تو وہ مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاتا۔ سنت، میرے عزیز دوستوں، آپ کے سامنے جب حدیث آ جائے، ساری کائنات کے لوگوں کی باتیں ایک طرف، سارے اولیاء کی باتیں ایک طرف، اماموں کی باتیں ایک طرف، شہداء کی باتیں ایک طرف، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام کے دلوں میں سنت، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل ایسی، اتنا غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کی جو اہلیہ تھی وہی بزرگاں تھی، بوڑھی تھی۔ ایک مرتبہ بوڑھی اس عورت نے اپنے شوہر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں، ان کے پاس کچھ غلام آتے رہتے ہیں، ایک غلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر کے لائیں تاکہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو، کام و کاج میں ہمارے لیے وہ ہاتھ بٹا سکے اور ہمارے بڑھاپے میں وہ ایک ہمارا سہارا بن سکے، آپ ایک غلام مانگ کر کے لائیں۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بڑی بوڑھی ہو چکی ہے اور ہم دونوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، آپ جو ہے ایک غلام ہمیں عطا کریں تاکہ کوئی اس کے ذریعے ہم اپنا کام و کاج کروا سکے، ہمارے لیے آسانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تو کوئی غلام نہیں ہے، جب آئے تو انشاءاللہ میں تمہیں اطلاع کروں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف پیغام یہ بھیجا کہ ابو ذر، تم نے غلام مانگا تھا، آپ تم میرے پاس آؤ۔ اور آنے کے بعد دیکھا کہ 3-4 بہت سارے جو ہے غلام کھڑے ہوئے ہیں، کچھ غلام اس میں بڑے موٹے تازے لحیم شہیم بڑے پہلوان ٹائپ تھے اور کچھ کمزور تھے اور کچھ جو ہے بہرحال کمزور اور اچھی طاقتور، سب غلام اس میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، اس میں سے تم جو چاہے اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہو، غلام تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ تو صحابہ رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کوئی غلام کے بارے میں نشاندہی کر دیجئے تاکہ میں اسے لے کر کے جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سب سے کمزور غلام کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس غلام کو تم لے کر کے جانا۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود کمزور ہوں اور ایک ایسے طاقتور غلام کو لے کے جاؤں تاکہ وہ مجھے اپنے کام میں ہاتھ بٹا سکے، آپ کمزور غلام کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلام میرے پاس آئے کچھ دن ہو گئے، ان سارے دنوں میں ایک وقت کی نماز کو ضائع کرتے ہوئے اس غلام کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور جب یہ اس غلام کو لے کر کے صحابہ رسول جب جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پوائنٹ یہاں پر ہے، نبی نے فرمایا اس کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، غلام ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اس کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اب یہ غلام کو لے کر کے اپنی اہلیہ کے پاس گئے، دونوں بوڑھا بوڑھی بیٹھے ہیں اور بڑے غور و فکر میں ہیں، اور بوڑھی جو صحابیہ تھی بڑی غور و فکر میں ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بوڑھی خاتون کہتی ہیں اللہ کے نبی نے انہیں ہمیں سونپ تو دیا، لیکن آخر میں جو بات کہی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، غور و فکر کرتے کرتے یہاں تک اس بات پر پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ دونوں صحابہ اور دونوں صحابی اور صحابیہ نے کہا ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کتنی غور و فکر کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں ہماری زندگیوں میں ذرا خود سوچیں، جس کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ ہماری زندگی میں سنتوں پر معاملہ، سنتوں پر عمل آج ہمارا کتنا ہے؟ کہاں پر آج ہماری عبادتیں سنتوں کے مطابق ہے؟ کہاں آج ہمارے بزنس جو ہے سنتوں کے مطابق ہے؟ اور کہاں آج ہمارے معاملات سنتوں کے مطابق ہے؟ ہمارا گھر کا طریقہ سنت کے مطابق آج کہاں ہے؟ اور ہمارا کھانے پینے کا طریقہ جو ہے سنت کے مطابق کہاں ہے؟ آج ہمارے لین دین کا طریقہ سنت کے مطابق کہاں ہے؟ پڑوسیوں کے تعلق کے متعلق آج ہمارا سنت کے متعلق آج ہمارا طریقہ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج لوگ کہتے ہیں، کسی نے مجھے سوال کیا، دیکھیے بات غور کرنے کی، شعبان کے متعلق میں آ رہا ہوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی شعبان میں بہت سارے بدعات و خرافات ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دو تین موٹی باتیں بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نماز کے بعد دعا کرنا ہے، غلط بات نہیں ہے، آپ کیجئے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، نبی نے کہا جیسے نماز روزہ زکوٰۃ عبادت ہے ویسے دعا بھی عبادت ہے، اور افضل اور بڑی افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو میرے عزیز دوستوں، کام اچھا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اس کام سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہے کیوں نہ پہنچتا ہو وہ بھی نہ دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ اس کام کو کرنے کے لیے نبی نے کہا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے نبی کی طرف سے کوئی دلیل ہمارے پاس ہے، یا قرآن کی کوئی ایک آیت ہمارے پاس ہے، اس لیے کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی ایک آیت، غالباً سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ کے رسول سے جو تم ڈرتے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے تم آگے نہ جاؤ۔ یہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ، دو صحابی، کتنے؟ دو صحابی، کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں تو میں کر رہے، کس بات پر میں کر رہے تھے؟ اگر اس بات کو اگر آپ ہم اچھی طریقے سے سنیں گے حدیث سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کرنا چاہتے تھے، ایک قافلہ تھا جنگ کے لیے آپ بھیجنا چاہتے تھے۔ اب ان دونوں میں تکرار یہ پیدا ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں کو امیر بنائیں گے،
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल फलां को अमीर बनाएंगे और अमीर बना करके भेजेंगे। दोनों में तकरार चल रही थी। उतने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने कहा ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कहा कि उमर, कहा कि अबू बकर, अभी मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, इख्तलाफ क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारे दरमियान रहूं तो तुम आपस में कोई इख्तलाफ ना करो। नबी ने हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल को उस काफिले का अमीर बनाया। तवज्जो चाहूंगा, अमीर बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमीर अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि कल, बात पर गौर करें, कल फजर के बाद जुमा से पहले इस काफिले को लेकर तुम्हें जंग के लिए रवाना होना है। कल फजर बाद जुमा से पहले इस काफिले को लेकर तुम्हें जंग के लिए रवाना होना है। साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी की नबी के उस हुक्म को सुना और कहा कि ठीक है। जुमा का दिन हुआ, काफिला इंतजार करता रहा अपने अमीर का, इंतजार करता रहा अपने से बेसालार का, नहीं आए तो उसमें से एक अमीर उन्होंने चुन लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जुमा से पहले जाना है। वो काफिला वहां से गुजर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमा का खुतबा दे रहे थे, अब्दुल्ला जुमा के खुतबे में बैठे हैं। सारा खुतबा खत्म होने के बाद इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला, हमने कहा था तुम्हें जाने के लिए, तुम कैसे रुक गए? हमने तो कहा था कि तुम जुमा से पहले फजर के बाद तुम काफिले के साथ जंग के लिए रवाना हो जाना, तुम क्यों रुक गए? अब यहाँ पर पॉइंट की बात है। उस साहबे रसूल ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जंग के लिए भेज रहे थे, आप मुझे जंग के लिए रवाना कर रहे थे। मेरे दिल में ये बात आई कि पता नहीं मेरी वापसी होगी कि ना होगी, एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा मैं आपकी जियारत कर लूं, आखिरी मर्तबा आपसे मैं मुसाफा कर लूं, आखिरी मर्तबा मैं आपके जुमा में शरीक रहूं। तो मैं यहाँ बैठे हुए तमाम हजरात से पूछना चाहता हूं कि नबी की जियारत करना, इससे कोई अफजल बात हो सकती है? कोई अच्छा काम हो सकता है? नबी से मुसाफा करना, कि इससे अच्छा काम कोई हो सकता है? नबी के खुतबे में रह करके नबी का खुतबा सुनना, कि इससे कोई अच्छा काम हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी अपनी राय है, लेकिन उससे पहले मेरा हुक्म यह था कि जुमा से पहले फजर के बाद उस काफिले के साथ तुम्हें रवाना होना था और तुम नहीं गए। वो काफिला जो चला गया, अल्लाह ने जो सवाब उस काफिले को दिया, अब्दुल्ला, उस सवाब से तुम महरूम हो गए। काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो मेरी और आपकी नजर में, लेकिन उस काम से लोगों को कितना फायदा क्यों ना पहुंचता हो, अगर उस काम को मेरे नबी ने नहीं कहा तो वो काम इस्लाम में जो है अच्छा काम, साले काम कहला सकता नहीं, कहला सकता। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आइए, शाबान का महीना चल रहा है। शाबान के महीने के मुतालिक बहुत सारे आप देखेंगे बिदात होती है, खुराफात होती है, और बहुत सारे जो है इसके अंदर ऐसे रस्म रिवाज होते हैं जिसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से दूर दूर तक नहीं है। इसके अंदर जो भी आप बात सुन रहे हैं तमाम दलाइल के साथ है। मेरे अजीज दोस्तों, शाबान के मुतालिक कुरान की एक आयत पेश की जाती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। शाबान में खुराफात जो होते हैं उसमें सबसे पहले यह होता है कि 15वीं शाबान को एक ताक़रात के तौर पर जागा जाता है। जैसे हम रमजान में 5 ताक़रातें 10 ताक़रातें जो जागते हैं, उस तरह एक रात जागने की रात के तौर पर 15वीं शाबान में जागा जाता है और खास दूसरे दिन या पहले दिन रोजा रखा जाता है और खास सलातुर रगाइब कोई नमाज है जो अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है। और इसी तरह
اس رات لوگ قبرستان جاتے ہیں اور الحمدللہ وہاں جا کر کے دعائیں کرتے ہیں. بہت سارے جو ہے خرافات ہوتے رہتے ہیں, گھروں میں بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں, ہمارے جو بزرگ ہمیں چھوڑ کے دنیا میں سب سے پہلے جو جا چکے ہیں, وہ روحیں ان کی گھروں میں آئیں گی اور ہمارے گھروں میں آ کر کے اس چراغاں میں شمار ہوں گی, ان کے کھانے میں وہ دیکھیں گی. اس طرح کا عقیدہ آج ہمارے اندر ہے. آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں. اگر مل گیا سبحان اللہ عمل کریں گے, اگر نہیں ملتا ہے تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اللہ رب العالمین نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. غلط ہے میرے عزیز دوستوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کو ماہ شعبان میں نہیں بلکہ رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور رات کا بھی اللہ نے ذکر کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ قدر, اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. تو جو اس رات کو جو سورہ دخان کی جو آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, جو شعبان کی 15ویں کہتے ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں قبرستان جانا اور جا کر کے وہاں دعا کرنا, یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو دلیل بنا کر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو نبی گئے تھے, نبی نے یہ کیا تھا اور آج ہمیں بھی کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. 2 حدیثیں ہیں, ایک حدیث ترمذی میں ہے, ایک حدیث امام موطا کی کتاب امام مالک کی اس کے اندر ہے. دونوں حدیثیں انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس میں کون سی صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں کروں گا. سب سے پہلے ترمذی کی طرف آتے ہیں. جو حدیث جس بیسک پر شعبان کی بدعتیں کی جاتی ہے وہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ذات لیلۃ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اٹھے, فلبس ثیابہ, اپنے کپڑے کو پہنا, میں سوئی ہوئی تھی, میرے بازو اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہے وہ بھی سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آدھی رات میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کپڑے کو پہنا اور چادر کو لپیٹا اور خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد جب گھر سے باہر گئے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں بھی اٹھی, میں سوئی ہوئی تھی, میں بھی جاگی, دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے بازو نہیں ہے. اٹھنے کے بعد دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے, میں ان کے پیچھے 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 گئی اور جانے کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. کہاں؟ جنت البقیع بنی غرقد, جو جنت البقیع قبرستان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں. اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر تک کھڑے رہے, میں بھی جو ہے دور سے دیکھتی رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے پلٹے, میں بھی پلٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے جو ہے میری طرف آنے لگے, میں بھی جو ہے تیزی کے ساتھ اپنے حجرے کی طرف جانے لگی. اللہ کے نبی کے پہلے پہنچنے سے پہلے میں اپنے حجرے میں پہنچ گئی. اللہ کے رسول میرے پاس آئے اور آنے کے بعد اور جو ہے میری اس حالت کو دیکھ کر کے نبی نے کہا عائشہ تم اتنا پھلا کیوں رہے ہو, اتنا لمبے لمبے سانسیں کیوں لے رہی ہو. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو وہ اللہ رب العالمین بتائے گا جو تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ اٹھے میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی, میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں کھڑے ہیں اور آپ وہاں سے واپس پلٹ کر کے آئے, مجھ سے پہلے میں پہنچ گئی. آخر بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ جس وقت میں تمہارے ساتھ جو ہے کمرے میں تھا, جبرائیل آئے, جبرائیل نے آ کر کے مجھے آواز دی, مجھے پکارا, آہستہ پکارا, اندر داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تمہارے جسم پر اضافی کپڑے نہیں تھے, جو ہے سونے کی حالت میں تھے, اس لیے حضرت جبرائیل نے آہستہ پکارا, میں بھی آہستہ باہر نکلا. اور جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ قبرستان جاؤ, ان کے حق میں, قبر والوں کے حق میں دعا کرو. یہی ماجرا تھا. یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, بات ہے.
اب حدیث بیان کرنے والے امام ترمذی انہوں نے آخر میں ایک الفاظ کہے، کیا کہے؟ حدیث بیان کر دی، اس لیے بیان کی کہ لوگوں ھذا حدیث ضعیف لا اعتبار، یہ حاشیہ، یہ نوٹ خود حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لگائی ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں اس سے بچو۔ ہاں صحیح حدیث کی طرف آتے ہیں۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے موطا کے اندر بالکل ملتی جلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جو موطا کے اندر ہے، وہ فرماتی ہیں ایک رات میں اٹھی، اللہ کے رسول میرے ساتھ جو ہے بستر پر جو ہے آرام کر رہے تھے، جب میں نیند سے بیدار ہوئی، دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے بازو نہیں ہے اور دروازہ بالکل کھلا ہے، میں گھبرا گئی۔ وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نبی کے پیچھے گئی تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی غلامنی، ایک لونڈی تھی جس کا نام بریرہ تھا، اما عائشہ نے کہا کہ میں نہیں گئی بلکہ میں نے اپنی بریرہ لونڈی کو بھیجا، وہ جا کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے گئی اور جانے کے بعد دیکھا اور سارا معذرت دے کر کے پلٹ کے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کو میں نے قبرستان میں دیکھا، خاموش رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ جو رات میں گئے تھے وہ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں قبرستان جاؤں اور قبرستان جا کر کے جنت البقیع میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں ان کے حق میں دعا کرو۔ بالکل صحیح حدیث ہے، موطا کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، موطا کے اندر بیان کرنے کے بعد ایک حاشیے کے اندر امام مالک نے یہ بیان کیا کہ آج ہم یہ حدیث بتا کر کہتے ہیں کہ شعبان کے متعلق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا جو ہے بستر سے اٹھنا، قبرستان جانا، دعائیں کرنا، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ بات کب کی ہے؟ ابن الوزا کے حوالے سے امام مالک نے فرمایا کہ کانت القصۃ قبل موتہ بخمسۃ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا اٹھنا، قبرستان جانا، دعائیں کرنا، یہ نبی کے انتقال کے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور نبی کا انتقال تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا، اور آج ہم حدیث لہا کر کے ماہ شعبان میں فٹ کرتے ہیں، یہ غلط ہے میرے عزیز دوستوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحیح حدیثوں پر عمل کرے، صحیح باتوں کی طرف آئے۔ شب برات، شب کے معنی ہوتے ہیں، شب معنی رات، برات کے معنی کیا ہے؟ برات، با را الف آتا، کیا معنی ہے؟ سورہ توبہ، قرآن میں جو 114 سورتیں ہیں اس میں سے ایک سورت جس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات، سورہ برات، با را الف، یہ جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 21 جگہ ذکر کیا ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا برأۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے کافروں پر نفرتیں ہو، بیزاری ہو۔ برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری کرنا، برات کا معنی ہوتا ہے نفرت کرنا، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں بھی برا کا لفظ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما یشرکون، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بہت بیزار ہوں اور بہت نفرت کرتا ہوں۔ تو جہاں بھی اللہ نے برا کا لفظ قرآن میں ذکر کیا ہے اس کا مطلب نفرت، بیزاری اور جو ہے دل سے نفرت کرنا۔ شب برات، نفرت والی رات، جانتی حقیقت میں کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی جماعت ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس جماعت میں صحابہ کرام پر بڑے طنز ہوتے ہیں۔ اس رات میں نبی کے جو بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے اور حضرت معاویہ ہے، ان پر بڑے تبرئے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو جو ہے آج ہمارے بہت بڑے جماعتی بھائیوں نے ایک عبادتی طور پر بنا لیا اور آج ہم کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے تفصیلات ہیں، بس میں اتنا کہوں گا جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرے، جو حدیث میں ہے اس پر عمل کرے۔ جو قرآن حدیث پر نہ جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی عمل نہ ملے تو سمجھ لو وہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے دین سمجھ کر کے تو میرے عزیز دوستوں، سنت کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تبارک
तबारक व तआला लोगों को बड़े बड़े अज़ाबात में मुब्तला करता है और बड़े बड़े परेशानियों के अंदर मुब्तला करता है। अगर आज इसी तरह सुन्नतों की मुखालिफत होती रही तो ज़लज़ले होना और जो है बीमारियां आना, ये फितने होना, ये हादसात होना, ये आम होते जाएंगे। इसलिए कहा जाता है किताब और सुन्नत पर कायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक मुझे और आपको दुनिया में रखे तौहीद और सुन्नत पर कायम रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत